खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए और ख़ास तौर पे आपके सच्चे इंटरेस्ट के लिए, और इस नई सीरीज़ के लिए भी हम खुदावंद का शुक्र करते हैं जो शागिर्दों के ताल्लुक़ से पेश की जा रही है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कलाम में से इन शागिर्दों के ताल्लुक़ से सीख सकें। और आज ये तीसरे सीज़न का 46वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीखेंगे, जानेंगे। आज जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब ने। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। लाहौर इवेंजेलिकल मिनिस्ट्रीज़ के ये चेयरमैन हैं। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया है ताकि हम खुदा के कलाम को इनके वसीले से सीख सकें। और इनके साथ हमारी आज फिर खुशकिस्मती है और बड़ा अच्छा ये मौका है। पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी एंथनी लेमुल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। बड़ी इफ़ेक्टिव खिदमत, बाबरकत खिदमत, ना सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हैं, बाइबल सोसाइटी की नुमाइंदगी करते हैं। हम इसके लिए सारा जलाल खुदा उनको देते हैं। और आज इस प्रोग्राम के आगाज़ में हम सबसे पहले दुआ करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एंथनी लेमुल साहब से, प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम दुआ करें। आए हमारे आसमानी बाप, हम एक बार फिर शुक्र करते हैं तेरे इंतज़ाम निज़ाम के लिए, सबसे बढ़कर इस बात के लिए कि तूने हमसे मोहब्बत रखी और ये मुनासिब जाना कि तेरे साथ मेल मिलाप हमारा तेरे साथ मेल मिलाप हो और रसाई हो जो तेरे बेटे यीशु की मार्फत है। हम खुदावंद इस मुकाशफा के लिए, इस भेद के लिए, इस इल्हाम के लिए शुक्रगुजार हैं और हम शुक्र करते खुदावंद के कलाम मुक़द्दस के वसीला से हम तेरे इन गहरे भेदों को जानते, सीखते, समझते हैं। खुदावंद बख्शते बाप कि आज की इस बैठक में हम जब सीखते हैं तो हमारा ज़िम्मा ले और हमारे ईमान को पुख्ता कर, तेरे ज़िंदा जलाली नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। नाजरीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 6वां बाब, इसकी 12वीं आयत से 16वीं आयत तक हम खुदा के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम को तिलावत करेंगे। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। और जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको रसूल का लक़ब दिया, यानी शिमाउन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई इंद्रियास और याकूब और यूहन्ना और फिलिप्पुस और बतुलमाई और मत्ती और तोमा और हल्फई का बेटा याकूब और शिमाउन जो ज़ेलोतीस कहलाता था, और याकूब का बेटा यहूदा और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला हुआ। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो। नाजरीन, जिस तौर से गुज़श्ता हमने शागिर्दों के ताल्लुक़ से सीखा, 2 प्रोग्राम्स आपने देखे हैं। आज ये इस सिलसिले का तीसरा प्रोग्राम है जिसमें हम ख़ास तौर पे इंद्रियास याकूब के ताल्लुक़ से सीखेंगे और यकीनन आप सब बहुत बरकत पाएंगे। आज का ये प्रोग्राम भी बड़ा बाबरकत रहेगा और यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से हम जानेंगे। सर, हमारी रहनुमाई फरमाएँ, ख़ास तौर पे मुक़द्दस इंद्रियास और मुक़द्दस पतरस जो हैं, इनकी तबीयत के ताल्लुक़ से कैसा इनका मिजाज है, कैसी इनकी तबीयत है, और इसके साथ हमारी रहनुमाई करें कि इंद्रियास जब खुदा यीशु मसीह को कबूल करता है, ईमान ले आता है, इस वाक़े को भी बयान करते हैं। भाई साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका कलाम रोशनी। नाजरीन, हम रिकमेंड करते हैं कलाम रोशनी में हमें भी बरकत मिलती है और आप सबको भी बरकत मिलती है। सवालात ख़ूबसूरत होते हैं और उनके ऊपर जो जवाबात होते हैं वो कलाम मुक़द्दस के ज़ोर में, कलाम मुक़द्दस की रोशनी में और पाक रूह की हदायत और रहनुमाई में होते हैं। हम इस सवाल को एड्रेस करेंगे, 3 एंगल से हम इसको देखेंगे। पहले हम थोड़ा सा इसका पस मंज़र देखेंगे और फिर हम पतरस और इंद्रियास का दोनों का जो मिजाज है उसको देखेंगे, और फाइनली फिर हम देखेंगे इंद्रियास ने किस तरह से खुदा यीशु मसीह को कबूल किया। इन 3 हिस्सों में हम पादरी मुनव्वर खुर्शीद
کے اس خوبصورت سوال کو ایڈریس کریں گے۔ ناظرین، بائبل مقدس کو پڑھنا اور پڑھانا، میں آپ کو انتہائی سنجیدگی سے کہنے لگا ہوں کہ یہ واقعہ ہی سنجیدہ معاملہ ہے، کیونکہ جب بائبل مقدس کو ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں تو اس میں ایسی چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں جو ہمیں ہمیشہ سے اچھی اور درست لگتی ہیں۔ مثال کے طور پر بائبل مقدس میں جو آرڈرز ہیں، جو ترتیب ہوتی ہے، وہ بائبل مقدس نے الہامی ترتیب ہمیں دی ہوئی ہے کسی بھی پروگرام کی۔ مثال میں دینے لگا ہوں، مثال کے طور پر بائبل مقدس نے جو ایوانجلزم کی ترتیب دی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح پہلے تعلیم کو پریفر کرتے ہیں، یعنی تعلیم کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، اس کے بعد منادی کو، اور اس کے بعد شفا کو۔ اس میں پرائیورٹیز جو ہوتی ہیں خداوند یسوع مسیح سیٹ کرتے ہیں، اور عبرانی اور یونانی زبان کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ جو سینئر چیز ہوتی ہے اس کو پہلے لکھا جاتا ہے۔ ہماری اردو زبان کا یہ مزاج نہیں ہے، ہمارے سینئر چیزوں کو پیچھے لا کر لکھا جاتا ہے، یہ ہمارے زبان کا مزاج ہے، اردو زبان کا۔ لیکن عبرانی اور یونانی زبان میں جو چیز پہلے لکھی ہوگی اس کا مطلب وہ اہم ہے اور وہ سینئر ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ شہر شہر گاؤں گاؤں میں تعلیم دیتا پھرا اور کلام کی خوشخبری کی منادی کرتا رہا اور بیماروں کو شفا دیتا رہا، تو اس میں کیٹیگرائز کیا گیا ہے کہ نمبر 1 جو ہے وہ تعلیم ہے، جو کلام روشنی کے وسیلے سے یا جو سیمینارز ہوتے ہیں ان کے وسیلے سے، کانفرنسز کے وسیلے سے، کیونکہ جس ایمان کی بنیاد تعلیم ہوتی ہے اس ایمان کو آسانی سے متزلزل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے جو پرائیورٹی دی ہے وہ یعنی اس کو ڈڈاخے جو ہے یہ جو تعلیم ہے اس کو کیا ہے، اس کے بعد ایوانجلزم یعنی منادی کو، پریچنگ کو، اور بعد میں ہیلنگ کو۔ اب ہم نے کیا کہ اس آرڈر کو ہم نے ڈس آرڈر کر دیا اور ہمیں ٹھیک لگتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، ہم نے نمبر 1 پہ شفا کو رکھ دیا ہوا ہے اور تعلیم کو ہم نے نمبر 3 پہ رکھ دیا ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک آرڈر ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ شفا نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کو پرائورٹائز کیا ہے خداوند یسوع مسیح نے کہ تعلیم کے وسیلے سے زیادہ۔ اب یہاں کیا ہو گیا ہے، یہاں ایک دوسری مثال دینے لگا ہوں۔ ابھی آپ نے 12ویں آیت میں پڑھا ہے، ان دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے نکلا اور خدا سے دعا کرنے میں ساری رات گزار دی، اور جب دن ہوا تو اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلایا، ان میں سے 12 چن لیے۔ اب یہاں پر آرڈر چینج ہو گیا ہوا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جتنے آرڈیننس ہوتے ہیں ان کو دعا میں رکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر بائبل مقدس میں جس نے چننا ہے وہ دعا میں رہتا ہے۔ اب اسی لیے جو انتخاب ہے اس میں پھر تھوڑا پرابلم آ جاتا ہے، کیونکہ انتخاب اس کا ہوتا ہے جس نے چنا جانا ہے، جو آرڈیننس ہوتے ہیں جن کی مخصوصیت ہونی ہے۔ لیکن بائبل مقدس کا آرڈر یہ ہے کہ جس نے چننا ہے وہ دعا میں گزارے رات ساری، اور پھر وہ اگلے دن اس کو، اور اسی کو اتھینٹک کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے ایک فقرہ کہا ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا، میں نے تمہیں چنا ہے۔ اور یہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ شاگردوں کا فیصلہ نہیں تھا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بنے، یہ شاگردوں کا فیصلہ نہیں تھا، یہ خداوند یسوع مسیح کا فیصلہ تھا کہ شاگردوں کو وہ رسولوں کا درجہ دے۔ یہ آرڈر ہے جو ڈس آرڈر ہو گیا ہوا ہے، نہ جانے کہاں غلطی ہوئی ہے ہم سے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ آج جتنوں کے ہم آرڈینیشن کرتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں جی 3 دن ریٹریٹ میں رہو، اور جس نے آرڈینیشن کرنا ہوتا ہے اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ یہاں پر یہ سیکھنے کی بات ہے جو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جس نے چننا ہے وہ بھی دعا میں ٹھہرے، کیونکہ اس نے ایک بھاری ذمہ داری دینی ہے، اتنے شیئر ہولڈر اس کے جو سٹیک ہولڈر بن جائیں گے۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو رسولوں کا درجہ پانے والے لوگ ہیں یہ پہلے شاگرد بنے ہیں، ڈسائپل شپ میں آئے ہیں، یہ ڈسائپلز بنے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے شاگردوں کو بلوایا اور ان میں سے 12 رسول۔
اب ہم عہدوں کے پیچھے تو چلے جاتے ہیں لیکن شاگردیت کے پیچھے جو ہماری پہلی کال ہے اس کے پیچھے ہم جاتے نہیں ہیں. سب سے پہلے ناظرین ہم نے شاگردیت میں آنا ہے, پھر جا کے ہم کسی بھی عہدے کے لائق ہو سکتے ہیں, چاہے وہ چرچ میں کوئی عہدہ ہو, چاہے کوئی انتظام میں کوئی عہدہ ہو. یہاں رسالت کے عہدے پر فائز کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے عام لوگوں کو نہیں چنا, شاگردوں میں سے اس نے رسالت کو چنا ہے. اور یہ بڑا ضروری تھا جو میں چاہ رہا تھا کہ ان کا بتا کیوں, اس لیے کہ اس کے بعد اس نے اس ٹیم کو اختیارات دیے ہیں. اور چنا کیوں گیا ہے اس میں جلدی سے میں چند ریزنز بتا دوں کیوں چنا. پہلی بات کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز جو ہے یہ اکیلے ہی کیا تھا, اور جیسے آغاز کیا تو کام کا پریشر آ گیا. جب کام کا پریشر آ گیا تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ ساتھی ہونے چاہیے. اور یہاں سے ایک اور بھی چیز ہے کہ جتنے بڑے ذمہ دار لوگ ہیں اگر ان کے اوپر کام کا پریشر ہے تو اپنے ساتھ ضرور ٹیموتھیز ان کے ہونے چاہیے تاکہ وہ ان کی مدد کر سکیں. خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو رسولوں کا درجہ دینے کے لیے چن لیا. دوسری بات جو ہے وہ ہے کہ جیسے خداوند یسوع مسیح نے منسٹری شروع کی تو ان کی مخالفت شروع ہو گئی. مخالفت شروع ہو گئی تو انہوں نے سوچا کہ مخالفت میں جو کرٹیسزم آ رہا ہے یا مخالفت میں جو پرابلمز آ رہے ہیں وہ میرے ساتھ لوگ ہوں پڑھے لکھے تاکہ وہ بھی ان کو جواب دے سکیں. تیسری بات یہ ہے کچھ دھمکیاں بھی آنے لگی تھی خداوند یسوع مسیح کو, یعنی قتل کی دھمکیاں بھی آنے لگی تھیں. انہوں نے سوچا کہ اچھا ہے کہ ایک بینڈ ہو, اپوسٹولک بینڈ ہو جو ہماری منسٹری کو آگے ببلیکلی لے کر جائے. یہ چند چیزیں تھیں جو میں بتانے جا رہا. اب بات آ گئی پطرس اور اندریاس کی. پطرس جو ہے یہ رسولوں کی فہرست میں نمبر 1 ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بائبل کی جو گریک لینگویج ہے یہ پرائورٹائز کرتی ہے اس پرسنالٹی کو کہ یہ انتہائی اہم آدمی تھا جس کا عبرانی نام شمعون تھا جس کا مطلب سننا ہے, شمع سے ہے. اور پطرس جو ہے یہ راک یعنی پتھر کے معنوں میں آتا ہے, چٹان کے معنوں میں آتا ہے. یہ انتہائی اہم رسول تھا جو بعد میں ابتدائی کلیسیا کا بڑا اہم ستون اور رہنما ثابت ہوا. اس کے بارے میں چند معلومات ہیں کہ وہ شادی شدہ تھا لیکن اس کی بیوی کا نام نہیں لکھا, اس کی ساس کا ذکر آیا ہے, یہاں سے ڈیفینیٹلی وہ شادی شدہ تھا. پھر اس کے مطابق یہ ہے کہ یہودی دستور کے مطابق پطرس کے پاس وہ بنیادی علوم تھے جو کسی بھی یہودی بچے کے ہونے چاہیے, لیکن ان کے پاس تھیولوجیکل سٹڈیز نہیں تھی. اسی وجہ سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ ان پڑھ تھے, لیکن جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے معجزہ کر دیا ہے اور یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں. ان پڑھ سے مراد یہ نہیں ہے, آج لوگ بہت سہارا لیتے جب ہم کہتے ہیں پاسبانوں کو کہ یار اپنا ایکڈیمکس امپروو کرو, ذرا آپ کی لینگویج اچھی ہونی چاہیے, آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے, آپ کی وکیبلری اچھی ہونی چاہیے, آپ کی پروننسیشن اچھی وہ کہتے ہیں جی یسوع مسیح کے شاگرد کون سے پڑھے ہوئے تھے؟ وہ کہتے ہیں وہ تو ان پڑھ تھے. ان پڑھ نہیں تھے ناظرین, وہ اپنی ابتدائی تعلیم اور جو ایکڈیمک ان کا تھا وہ ان کا تھا, لیکن اگر ان کو ان پڑھ کہا گیا ہے تو پھر وہ تھے جو تھیولوجیکلی ابھی ٹرینڈ نہیں تھے, انہوں نے باقاعدہ اس کی تھیولوجیکل انسٹیٹیوشن میں سیکھا نہیں تھا. اس وجہ سے پطرس اور یوحنا کو یہ کہا گیا. اور یہ پطرس اور جو ہے اندریاس یہ دونوں سگے بھائی ہیں, لیکن ان کی دونوں کی طبیعتوں میں کافی فرق ہے. پطرس اور اندریاس جو ہیں, پطرس جو ہے یہ تھوڑا ایموشنل ہے اور جذباتی ہے فیصلوں میں, اور اس میں جو بائبل مقدس کی خوبصورتی ہے کہ اس نے اس کی جو ہیومن ویکنیسز ہیں, جو انسانی کمزوریاں ہیں, بائبل کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس نے بیان کر دی ہیں, کیونکہ انسان واقعی کمزور ہوتا ہے. جب تک انسان خدا کے پاک روح سے معمور نہیں ہوتا وہ خدا کی خدمت کی اہلیت نہیں رکھتا. پطرس کی زندگی کے یہ چند چیزیں تھیں. اندریاس جو ہے اس کا مطلب ہے جواں مرد اور بہادر. یہ یوحنا استباغی کا شاگرد تھا پہلے, اور یوحنا استباغی نے اندریاس کو بتایا تھا اشارہ کر کے کہ یہ وہ خدا کا برا, یسوع مسیح سے متعلق خدا کا برا ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے, یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 29ویں آیت میں. اور اس کے بعد مقدس اندریاس جو ہیں ان کی زندگی میں یہ بات تھی کہ یہ بات کو کنفرم کرتے تھے. یہ ان کی طبیعت تھی
کہ یہ اگر بات ہو گئی ہے تو یہ بات کنفرم کرتے تھے، اور جب اس نے یہ اس کی طرح سینٹ تھامس کی طرح ہم یہ نہیں کہتے کہ شک کرتے تھے، لیکن یہ کنفرمیشن کا بلیور تھا، یہ کہہ رہے تھے کہ جو بات ہو گئی ہے میں کنفرم کروں گا، انہوں نے کی ہے۔ یعنی یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پطرس اور اندریاس میں اگر دونوں میں ایک فرق ہے تو یہ ہے کہ پطرس تھوڑا ایموشنل ہے اور اندریاس تھوڑا انٹلیکچول ہے۔ سو یہ دونوں آپس میں دونوں ڈیفرنٹ ایج پر ہیں، یہ کھڑے ہیں۔ سو جب اندریاس قائل ہو گیا ہے کہ یہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جانے والا برہ ہے یہی مسیح ہے، تو پھر اس نے جا کے یہی بات کی ہے اپنے بھائی کو، سگے بھائی کو، اس نے کہا کہ مجھے خرسطس مل گیا ہے، یعنی آئی گاٹ کرائسٹ، مجھے کرائسٹ مل گیا ہے۔ سو اس طرح سے یہ جو دونوں بھائی ہیں ان کا بڑا اچھا کنٹریبیوشن رہا ہے۔ اپنی طبیعتوں میں تضاد ہونے کے باوجود خداوند یسوع مسیح میں یہ سینٹرلائزڈ ہے۔ سو ناظرین، یہ چاہے کیسے بھی رشتے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ ہے، پاسبان کا رشتہ ہے، کلیسیا کا رشتہ ہے، رشتوں کو سینٹرلائز جب تک ناظرین آپ نہیں کریں گے، نہ آپ کی فیملی لائف ٹھیک ہوگی، نہ بھائی ٹھیک ہوں گے، نہ بہنیں ٹھیک ہوں گی، نہ چرچ ٹھیک ہوگا، نہ کلیسیا ٹھیک ہوگی، کچھ بھی نہیں ٹھیک ہوگا جب تک ہم خداوند یسوع مسیح میں سینٹرلائز نہیں ہوں گے۔ یہ پطرس اور اندریاس دونوں متضاد شخصیات کے باوجود خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے یہ ایک پیج پر ہیں اور خداوند کی خدمت گزاری کر رہے ہیں۔ ناظرین، میں اور آپ آج ابھی اسی وقت فیصلہ کریں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے جہاں بھی ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پیج پر آئیں۔ ابھی سے آپ کی فیملی لائف، میاں بیوی کہتے ہیں جی ہماری بنتی نہیں ہے، نہیں بنے گی، کیونکہ دو ڈیفرنٹ مائنڈ ہے۔ یسوع مسیح میں وہ سینٹرلائز ہو جائیں گے، بننا شروع ہو جائے گی۔ Praise سو God. خداوند ہم سب کو ایسی زندگی دے۔ تھینک یو سو مچ۔ اور یہ جو اندریاس اور پطرس کے مابین جو بات ہے یہ ہمیں تمام شاگردوں میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح کی جو ٹیم ہے اس میں بھی دیکھ لیں، جیسے مقدس متی رسول ہیں، وہ مسئول لینے والے تھے اور ان پر ایک تہمت لگائی جاتی تھی کہ وہ غدار ہیں اپنی قوم کے، اور زیلوتیس جو خاص طور پہ اپنی قوم کے لیے محب وطن کا قرار دیے گئے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح میں کی جو ٹیم ہے اس میں دونوں لوگ شامل ہیں، ان لوگوں کو بھی شامل کیا گیا جن کو لوگ غدار کہتے تھے، اور ان کو بھی شامل کیا گیا جو محب وطن ہیں۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح کی ٹیم میں یہ آ جاتے ہیں، سب ایک ہی جگہ پر ایک ہی پیج پر موجود ہیں اور خداوند یسوع مسیح کا مشن جو ہے اسے آگے لے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھیں گے اور اینتھنی لیمل صاحب سے جانیں گے۔ سر، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جو مقدس اندریاس ہیں ان کی خدمت بڑی زبردست خدمت ہے، اور خاص طور پہ جب یہ مسیح کو قبول کرتے ہیں تو دوسرے لوگوں کو مسیح کے پاس لانے کا ایک بہت بڑا وسیلہ اور چینل ہے۔ سو اس تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کس کس کو یہ مسیح سے متعارف کرواتے ہیں۔ تھینک یو پاسٹر منور، اچھا سوال دیا آپ نے، اور میں پھر خداوند کا شکر گزار ہوں۔ اس پروگرام کے وسیلے سے ہم کلام کے گہرے بھید سمجھتے ہیں، اور میرا جیسا وسیم صاحب بھی کہتے ہیں، جب تک کلام کو آپ سمجھیں گے نہیں، آپ کلام سمجھیں گے آپ کے دل پہ لگے گا اور وہ زندگی سے ظاہر ہوگا، اور سطحی طور پر کلام کو ہمیں نہیں لینا چاہیے۔ یہ خوبصورتی کلام کی ہے، تو اچھا پروگرام ہے۔ میں اس میں بہت خوش ہوتا ہوں آ کر پادری صاحب، ایک اچھی علمی اور باتیں ہوتی ہیں کلام کی سچائی کے بارے میں۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم ٹیکسٹ کو پڑھیں یوحنا کی انجیل میں، دو باتیں بنیادی طور پر تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ اندریاس اور دوسرا شاگرد، کچھ کا خیال ہے یوحنا، کچھ کہتے ہیں جیمس تھا، وی ڈونٹ نو۔ البتہ واضح ہے کہ دو شاگرد یہ تھی جو یوحنا کے شاگرد ہیں۔ اب اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آلریڈی متلاشی ہیں، دے آر ٹرائنگ ٹو سیک دا ٹروتھ، سچائی اور اس کو جاننا چاہتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب ہم جستجو کرتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں، تو خدا ظاہر کرتا ہے۔ یہ میرا ایمان ہے۔ اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے ایسے نہیں ہوتا، تو یہ بڑا ایویڈنٹ ہے کہ آلریڈی ڈسائپل ہے یوحنا استباغی کے، اور وہ ادھر موجود ہیں۔ اور یوحنا کا اس وقت چارٹ بہت چڑھ گیا تھا، اور علماء یہودیوں کے لیے پریشانی کا سبب بن گیا۔ اس لیے شاید میں نے پچھلے پروگرام میں کوٹ کیا کہ فریسیوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے کہ یوحنا کون ہے۔ دوسری بات میں چاہتا ہوں ہم سمجھیں
کہ 400 سال یعنی مسیح کی یعنی آمد سے پہلے جو 400 سال خاموشی کے ہیں، یہ 400 سال بنیادی طور پر پریشر رہا یہودی قوم کے اوپر، اور ایک ہی بات کے وہ انتظار میں تھے کہ مسیح آئے گا، دا مسیح ول کم۔ زروبابل کا ہم پڑھتے ہیں، نہمیا عزرا کا دور ہے، اس کو بھی بڑا ویلکم کیا گیا، ان کا خیال تھا کہ یہ مسیح ہے، اور آف کورس ہم جانتے ہیں کہ اس کو پھر بعد میں قتل کرا دیا گیا فارس کی سلطنت نے۔ جب مکابیوں کی کتاب پڑھیں، جب یہودا مکابی جب انہوں نے فتح پائی، ہیکل کو بحال کر جب آتے ہیں واپس فتح کر کے، خاص کر ہیسمینین پیریڈ میں جب سور کی قربانی دی، تو ان کا بھی بالکل جیسے یسوع المسیح کا پام سنڈے پر استقبال کیا گیا، ان کا خیال تھا کہ یہ مسیح ہے۔ اب جان دا بیپٹسٹ جب میدان میں آتے ہیں تو یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسیح ہے، اور وہ بڑا کلیئر کہتا ہے کہ میں نہیں ہوں، میرے آنے والے جو جس کا میں لائق نہیں، اور وہ آپ کو پانی اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اب پوائنٹ یہ کہ ایک تو وہ انتظار ہے، ایک ڈیسپریٹ وہ انتظار میں کہ مسیح نے آنا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ آلریڈی وہ اس جستجو میں اس کا خیال تھا شاید یوحنا اصطباغی مسیح ہے، تو ایک بڑا ایویڈنٹ ہے کہ یہ آلریڈی انٹرسٹڈ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جب وہاں جاتا ہے تو یہ مسیح کو پہچانتا ہے۔ اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، تو ایک دو باتیں انٹرسٹنگ ہے۔ اس کی موت ہوئی ہے 30 نومبر 60 عیسوی میں، اور آج بھی جو کیتھلک آرتھوڈاکس چرچ ہے اس کو سینٹ اینڈروز ڈے مناتے ہیں 30 نومبر کو۔ میرا چرچ سینٹ اینڈروز ہے، ہم اس کو 30 کو مناتے ہیں۔ اس کی قبر دا چرچ آف دا ہولی اپوسٹلز ترکی میں ہے، اور یہ پطرس کا بھائی ہے، جیسے بھائی وسیم نے بتایا۔ بڑی مزیدار بات ہے دونوں میں مشترکہ۔ پطرس کو روم میں مصلوب کیا گیا، سلیب کون سی تھی، کیسی سلیب تھی؟ الٹی ہے نا، اس نے کہا میں لائق نہیں ہوں۔ اور اندریاس کو بھی مصلوب کیا گیا، اگر کیمرے میں ہم دکھا سکیں تو وہ ایسی سلیب ہے، اور یہ آج بھی جانی جاتی ہے سینٹ اینڈروز کراس کے نام سے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں بھائیوں نے اپنے آپ کو اس لائق نہ سمجھا کہ وہ اسی سلیب کے اسی طریقے سے جیسے مسیح کو مصلوب کیا گیا ہم مصلوب ہو، انہوں نے کہا نہیں ہم اس لائق نہیں ہیں۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اندریاس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آج بھی ہم ہمارے چرچ میں ہم کہتے ہیں سینٹ اینڈروز ڈے، اور وہ ہمارا پادری صاحب کو معلوم ہے، ہمارے ساتھ رہے ہیں، ہم اس کو ایونجلزم کا ڈے کہتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ پہلی بات جو تھوڑا ذکر کیا، وہ سب سے پہلے اپنے بھائی پطرس کو کہتا ہے خرسطس مل گیا۔ اب میں نے اس لیے کہا جستجو تھی، انتظار تھا، ان کو انتظار میں تھے کہ مسیح نے آنا ہے۔ اور پھر جب فلپس اسی یوحنا میں پڑھیں گے تو فلپس کہتا ہے وہ خرسطس ملا جس کا ذکر انجیل، جس کا ذکر توریت اور زبور اور انبیاء میں ہے، یعنی خام خواہ نہیں ہے۔ اور پھر آپ چلے جائیں لوکا 24 باب میں، جب فرسٹ ایسٹر پر، تو جب شاگردوں کو سمجھ نہیں آئی، جب وہ شام کو دوبارہ ظاہر ہوتے ہیں اموس کی راہ سے وہ شاگرد واپس آتے ہیں، تو وہ کہتا ہے جتنی باتیں اس کی بابت کہاں لکھی ہوئی تھی، توریت اور زبور اور انبیاء میں، ان کو سمجھائی، ان کا ذہن کھولا کہ کتاب مقدس کو سمجھے، ٹھیک ہے۔ تو اندریاس آلریڈی جستجو ہے، ہی از سیکنگ، ہی از اسٹڈنگ، ہی از فائنڈنگ آؤٹ۔ یہ بڑی خوبصورت بات۔ سو پہلا کام کیا کرتا ہے وہ؟ اپنے سگے بھائی کو۔ اور میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، ہم اکثر اپنی فیملیز بھول جاتے ہیں۔ ہم بشارت کرتے ہیں بڑی بات ہے، کنونشن میں بولو 3000 بندہ کھڑا ہوا ہے، پر میرا اپنا بھائی یا میری بہن، کیا ان کو میں نے متعارف کیا یسوع مسیح کو؟ تو اس نے سب سے پہلے اپنے بھائی کو بتایا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اس کا کریکٹر خوبصورت نظر آتا ہے، فیملی کانشیس ہے، ٹھیک ہے۔ منادی اس نے کی، میں بتاؤں گا، یہ اس کی منادی بہت لیول پر گئی، میں تھوڑا ذکر کروں آگے چل کر۔ سو فیملی کانشیس ہونا چاہیے، اپنی فیملی کو نہیں بھولے، یہ اس کا کریکٹر خوبصورت ہے۔ دوسری بات جو اس کی ملتی ہمیں، ویری انٹرسٹنگ، کہ ادھر جب وہ سارے کلام سن کے تھک گئے ہیں، روٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب وہاں حساب کتاب لگ رہا ہے، وہ کہتا بھائی اتنے پیسے کہاں سے لائیں گے، یہ کیا، اور خیال ہے کہ یہ چپ کر کے موو کر رہا، جیسے بھائی صاحب نے کہا وہ فیکٹ فائنڈر تھا، وہ جناب کہتا دیکھیں یہ بچہ ملا ہے، 5 روٹی اور 2 مچھلیاں، اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے ہوئے گا کیا۔ آبویسلی جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ انالائز کرتا تھا، اس کے یار یہ 5 روٹیاں، 5000 بندہ، یہ کیا ہوئے گا، پر وہ لے کے آئے بیکاز ہی ہیڈ کانفیڈنس ان جیسس کرائسٹ۔ تو اگین آئی ول ٹیل ہم ہی از اے سولوشن فائنڈر، ٹھیک ہے۔ ادھر بحث ہو رہی ہے جی بھیج دو گاؤں پاس گاؤں، یہ روٹی لے کے آ جائیں گے، وہ جاتا ہے ڈھونڈ کے لاتا ہے، ایک سولوشن نکالتا ہے،
तो ये इसकी खूबसूरत बात है। तीसरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, दो इसका जो नाम वो ग्रीक नेम है, और जब 12 बाब यूहन्ना में जाएंगे आप, तो वहाँ पर आता है कि यूनानी लोग आए, दे वांटेड टू टॉक टू जीसस, इन्वेस्टिगेट। किसके पास गए सीधे? इसका क्योंकि ग्रीक नेम था, तो ये वहाँ पे उनको मिलाता है। और वहाँ पर कमाल की स्टेटमेंट है, अगर आप वो ध्यान से 12 बाब पढ़े मसीह की मसलूबियत से पहले, वो कहता है बीज जब तक बोया ना जाए, मर ना जाए, फल नहीं आएगा। उनका इशारा अपनी मौत की तरफ था। ये वो स्टेटमेंट है उस वक्त। उधर फिर जलाल की बात है, तो ये एंड्रू ही है उस गैर कौम को ला के, वी डोंट, आगे नहीं मालूम कि उन्होंने फेथ लाए कि नहीं, वी डोंट नो दैट, ये जानते नहीं हम कलाम के मुताबिक। लेकिन बात यह है कि इंद्रियास ही इंस्ट्रूमेंटल है, वही उनको लेके आता है, वो यीशु मसीह के पास उनको पहुँचा के और उनसे उनकी गुफ्तगू यीशु से कराता है। तो ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और मैं एक दो बातें क्विकली कहना चाहता हूँ इसकी ज़ात के ताल्लुक से। पहली बात ये है, ये जैसे मैंने कहा ये शागिर्द है यूहन्ना इस्तबागी का, विच मीन्स ये इंटरेस्टेड है, ऑलरेडी तलाश करता है। दूसरी बात ये है, ये टीचेबल है। हम आजकल टीचेबल नहीं होते, हमें कौन, क्यों मुझे, आप कौन है मुझे सिखाने वाले, बताने वाले। और वो इसलिए टीचेबल है क्योंकि ये यीशु की पैरवी शुरू करता है इमीडिएटली। तीसरी बात इसके अंदर खूबसूरत पाई, ही इज अवेलेबल। ये अपने आप को कहता हाँ मैं हाजिर हूँ, ना नहीं उसने कभी की। और ये बड़ी अच्छी बात है, विलिंग टू चेंज कोर्स अपनी जिंदगी का। जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम बताया कि तोबा मीन्स अबाउट टर्न, अपना कोर्स चेंज करें, और ये चेंज करने को तैयार है। चौथी बात खूबसूरत है, ईमान है। सब कुछ छोड़कर मसीह के पीछे चलने को तैयार है, विदाउट थिंकिंग कि नुकसान है, फायदा है क्या, नहीं, मैं यीशु के पीछे। जब यूहन्ना अनाउंस करता है देखो खुदा का बर्रा, इमीडिएटली फॉलोज क्राइस्ट, अपने भाई को बुलाता है, ठीक है, लेके चलता है उसको। उसके बाद जैसे वो रोटियां बच्चा लेके आए 5 रोटी, सोल्यूशन फाइंडर है, हल निकालने की कोशिश करता है। और उसकी ग्लोबल आउटलुक है। ग्लोबल क्यों है ये हम जानते हैं, फैक्ट है ये कि इसने मुनादी शुरू की ब्लैक सी के शहरों के, मुल्कों के करीब, बरे असवद जो है, इसमें आपका यूक्रेन मुल्क आता, मौजूदा रशिया है, जॉर्जिया है, तुर्की है, रोमानिया है, और ये इनके कईयों के ये पेटर्न सेंट है, और स्कॉटलैंड के पेटर्न सेंट है। तो ये इंद्रियास है। और मैं समझता हूँ कि हमें भी इंद्रियास पढ़ना चाहिए। और हमें देखें फरिश्ते, मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैं इस पर बहुत पुरानी बात मैं सोचता था, यीशु ने क्या कहा, तुम मुझसे बड़े काम करोगे। तो मैं सोचता था मैं कि मुझे भी हो जाते, खुदा कराता है लोगों ईमानदारों से। तो मैंने कहा बड़ा काम किया है। तो मुनादी जो है ना, कलाम का फैलाव, ये फरिश्तों को नहीं सौंपा गया, ये मुझे आपको, जाओ दुनिया में क्या करो, इंजील की मुनादी करो। और इंद्रियास की खूबसूरत मिसाल है। और मैं समझता हूँ कि जब तक चर्च में एंड्रू नहीं होगा, जब तक चर्च में इंद्रियास नहीं होंगे, हम खुदा के कलाम की मुनादी नहीं कर सकते। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव बातें और बड़ी स्पिरिचुअल रूहानी बातें और अमली बातें जिसका इतलाक हर एक ईमानदार पर होता है। और जिस तौर से एंथनी साहब ने बताया है कि जो तरबियत पजीर है, जिस तौर से इनकी तबीयत है इंद्रियास की, कि वो तरबियत पजीर है जिसे सिखाया जा सकता है। मिसाल की किताब में लिखा है कि जो तरबियत पजीर है वो ज़िंदगी की राह पर है। बहुत अच्छा है कि अगर लोग तरबियत पजीर बन जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी बड़ा एक फुकदान है कि बहुत सारे उस्ताद बन बैठे हैं, सीखना नहीं चाहते हैं, लेकिन इंद्रियास की तबीयत में ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। फिर उसके बाद जैसे इवेंजलिज्म का पहलू इनकी ज़िंदगी में, मैं समझता हूँ कि जो मसीह की मुनादी का एक पैटर्न है वही इंद्रियास की मुनादी का पैटर्न है। जिस तौर से खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे पहले जो है वो इंतखाब किया कि यरूशलेम में, यानी अपने घर में, और इसने भी वही काम किया है। फिर उसने कहा इसके बाद यहूदिया में जाया जाए, फिर सामरिया में, फिर ज़मीन की इंतहा तक। तो इसी तरह से इसी पैटर्न, इसी तरीक़ेकार के तहत इंद्रियास ने ख़ास तौर पे सबसे पहले अपने घर में इस काम का आगाज़ किया है। इसके बाद वो बाहर निकला, जैसे बच्चे को खुदावंद यीशु मसीह के पास ले, फिर गैर अक़वाम में, जिस तौर से यीशु मसीह, फिर सामरिया में, यानी ज़मीन की इंतहा तक। तो बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा खूबसूरत एक पैटर्न हमें दिखाई देता है एवेंजलिज्म का, बशारत का, कि किस तौर से हमें बशारती काम को तरतीब देना और करना है। और जिस तौर से अभी एंथनी साहब ने पॉइंट आउट किया है कि बहुत दफ़ा इज्तमात में तो हम बड़ी इवेंजलिज्म कर रहे होते हैं, लेकिन घर में कई दफ़ा जो हमारे भाई या हमारी बहनें या साथी जो हैं या बच्चे जो हैं वो खुदा की बादशाहत से दूर हैं, या कई दफ़ा हमारे हल्का अहबाब में रहने वाले जो
लोग हैं वो बादशाहत से दूर हैं और हम दूसरों को मुनादी कर रहे होते हैं। सो अच्छा है कि अगर हम दूसरों को मुनादी करते तो इसका आगाज़ सबसे पहले उन लोगों से करें जो हमारी कुर्बत में हैं। सो नाज़रीन, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम में रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम में रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी इंफॉर्मेटिव, बड़ी ही हिस्टोरिकल, बड़ी स्पिरिचुअल, बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत बातें जो एंथनी लेमुल साहब हमारे साथ शेयर कर रहे थे, और यकीनन हमारे लिए आज ये बड़ा अच्छा मौका है कि वो हमारे साथ हैं और ऐसी ज़बरदस्त बातें हमारे साथ शेयर करें। अभी और बहुत सारी बातें हम इनसे सीखेंगे। इससे पहले रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से जानेंगे जो बाकायदगी से हमें वक्त भी दे रहे हैं, इसके लिए भी हम उनके शुक्रगुजार हैं। सर, आगे हम मुक़द्दस याकूब के ताल्लुक से सीखना चाहते हैं। इंद्रियास के बाद जो ज़िक्र है मुक़द्दस याकूब का, इनके ताल्लुक से हमारी रहनुमाई फरमाएं। ये मिजाज कैसा रखते हैं, कैसी इनकी तबीयत है, और सबसे एक अहम बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का चूँकि एक अंदरूनी हल्का था जिसमें 3 शागिर्द थे, बैरूनी हल्के में 12 शागिर्द थे, और उसके बाद 70 का भी जिक्र है। सो मैं चाहता हूं कि जो पहला 3 लोगों का एक अंदरूनी हल्का है, उसमें याकूब को किन वजूहात की बिना पे शामिल किया गया और ये किस हद तक उसमें सक्सेसफुल नजर आते हैं। भाई साहब, बहुत अच्छा सवाल है, और मैं इस सवाल को एड्रेस करूंगा एक सेइंग के वसीले से, क्योंकि ये जो ईडियम्स होते हैं किसी भी ज़बान में, चाहे पंजाबी में हो, चाहे उर्दू में हो, चाहे अंग्रेज़ी में हो, उनके पीछे एक हिस्ट्री होती है। ये बाइबल की बात नहीं मैं करने लगा, ये एक रवायत है जो मैं बताने लगा हूँ, क्योंकि वो इसके साथ, हमारे टेक्स्ट के साथ जुड़ी हुई है। हम ने जब किसी शख्स को उसको डी वैल्यू करना होता है, या हम उसको गिनते नहीं हैं, या हम उसको समझते हैं कि ये किसी काबिल नहीं है, तो हम एक मुहावरा बोलते हैं कि तू ना तो तिन्ना जो है ना तेरा जो है ना, बोलते हैं। यानी उसको हम अंडरमाइन कर रहे होते हैं। हम कहते हैं यार तू ना तिन्ना जो ना तेरा जो, यानी तेरी कोई वैल्यू नहीं है। अब बात तो ये बाइबल की नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल इस टेक्स्ट के साथ जुड़ी हुई है। ये 3 और 13 का जो नंबर है वो क्या है? ये 3 जो नंबर है, ये आया है नंबर, ये जो 3 वेरी क्लोज सर्कल है खुदावंद यीशु मसीह का, ये बड़ा इम्पोर्टेंट हल्का था, जिसमें जब लोग आते थे तो वो इंतहाई जो क्लोज एग्जीक्यूटिव है, उसकी जो कमेटी है जिसमें वो हर चीज़ शेयर करते हैं, जो बहुत क्लोज हल्का वो 3 का था, जिसमें पतरस हैं और याकूब है और यूहन्ना है। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह को मिलाकर और 12 जो शागिर्द ये 13 बन जाते थे। अब 13 में ये नंबर आ गया है, और अगर कोई शख्स ना 3 में से है ना 13 में से है, इसका मतलब है कि वो मसीहियत के दायरा से बाहर है। यानी ये इसलिए बात जुड़ी है, जब ये बात कहते हैं ना तो ना तिन्ना चो ना 13 चो, इसका मतलब ये है कि ना तो तू यीशु मसीह के क्लोज सर्कल में है, ना तो तू 12 के बैंड में है, तेरी कोई वैल्यू नहीं है। सो नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम 3 में या 13 में नहीं है तो हम डी वैल्यूड है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। ज़हन में रखें, हमारा शुमार या 3 में होना चाहिए या 13 में होना चाहिए, फिर जाके हम सही वाले मसीह बनेंगे। सो यहाँ मुक़द्दस याकूब की मैं बात करने लगा हूँ, ये 3 में था, 13 में भी था और 3 में भी था। यानी ये 3 में भी 13 में, इसलिए ये इंतहाई वैल्यूएबल था और इसको हम किसी भी तरह से अंडरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन जो अलमिया है इस नाम के साथ वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि याकूब के नाम का जो मतलब है वो है धोखाबाज, धोखा देने वाला, डिसीवर या चीटर। और ये नाम जो है ये यहूदियों में और मसीहियों में आम ये रखा इस्तेमाल होने जाने वाला ये बड़ा मुस्तअमल नाम है, जो अक्सर हमारे मसीही हल्कों में आदमियों के लिए, बच्चों के लिए, मेल बेबीज़ के लिए चुना जाता है। और शायद इसका जो माखूज है वो आइज़क के 2 बेटों में जो वाक़यात हुए
وہ جو ایک دال کا واقعہ ہو گیا اور پھر اس کے بعد آئزک کی برکت کا واقعہ ہو گیا، اس کی وجہ سے شاید یہ اس کے میننگز کا جو ہے وہ جو امپیکٹ جو ہے وہ آج تک ہمارے ذہنوں میں ہے۔ لیکن یہ جو نئے عہد نامے میں جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ زبدی کا بیٹا ہے اور یوحنا کا یہ بھائی ہے، یہ دونوں بھائی ہیں، پہلے پطرس اور اندریاس تھے، اب یعقوب جو ہیں اور یوحنا کا، اور ان کی ماما کا نام جو ہے وہ سلومی ہے، اور یہ گلیلی تھے۔ اور میں بتانا یہ یعقوب جو ہے اس کا شمار خداوند یسوع مسیح کی جو کلوز ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس میں ہوتا تھا۔ 3 بڑے واقعات ہیں بائبل مقدس میں نئے عہد نامے میں جہاں پر یہ تینوں پائے جاتے ہیں، یعنی پطرس، یعقوب اور یوحنا۔ پہلا واقعہ ہے جب یائر کی بیٹی کو زندہ کرنا ہے، مرکز کی انجیل کے 5 باب کے 37 میں آتے، وہاں مقدس یعقوب موجود ہیں۔ دوسرا واقعہ ہے جب خداوند یسوع مسیح کی صورت بدلتی ہے پہاڑ پر، ماؤنٹ آف ٹرانسفیگریشن کے اوپر، مرکز 9 باب کی 2 آیت میں، وہاں پر بھی یہ تینوں موجود ہیں۔ پھر تیسرا جو واقعہ ہے خداوند یسوع مسیح کا گتسمنی میں ہے، جو لوگ دعا کر رہے ہیں، اور یہ کلوز حلقے جو 3 لوگ ہیں ان کا شمار وہاں، اور مقدس یعقوب وہاں موجود ہے۔ سو 3 میں شمار ہونا تو یہ بہت بلیسنگ کی بات ہے، ادروائز 13 میں تو شمار ہونا بہت ضروری ہے۔ سو یہ جو 3 ہیں یہ وٹنس کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کو۔ یہ انتہائی اہم بات ہے جو میں بات کرنے لگا ہوں۔ 3 جو ہیں یہ وٹنس کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کو، خداوند یسوع مسیح کے معجزات کو، اور خداوند یسوع مسیح کا ریلیشن شپ جو باپ کے ساتھ چل رہا ہے۔ جیسے صورت بدلنے کی بات ہے، وہ شاید اتنی کامن وہ پورے بینڈ میں نہیں گئی، یہ خاص طور پر اس حلقے میں، کلوز حلقے میں گئی۔ سو یہ جو تینوں ہیں ان کا جو وٹنسنگ ہے، ان کے پاس جو پاور ہے، ان کے پاس جو ایکسپیرینس ہے، جو علم ہے، وہ فرسٹ ہینڈ ہے۔ سو اس لیے یہ بہت ہی کلوز ہیں۔ اب بات آئی ہے کہ یہ طبیعتاً کیسے تھے، مقدس یعقوب جو ہیں طبیعتاً کیسے تھے۔ میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ 2 واقعات ہیں جس میں مقدس یعقوب نے ایک دم سے فیصلہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور شاید جان بھی ان کے ساتھ تھے۔ ریزن اس کے پیچھے 3 ہیں کہ یہ ایسے کیوں تھے۔ ان کو بعد میں بتائیں گے کہ ان کو گرج کے بیٹے بھی کہا گیا، بوا نرگس بھی کہا گیا، یہ بعد میں بتائیں گے کیا ہے۔ لیکن 3 ریزن ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کا جو جسمانی رشتہ ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، یہ خداوند یسوع مسیح کے کزنز ہیں سلومی کی طرف سے۔ سلومی جو ہے وہ خالہ ہے ان کی، اور اس طرح سے یہ مسیر ہیں آپس میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بزنس مین ہے دونوں۔ یہ ان کا باپ جو زبدی ہے، ان کا صرف مچھلیاں پکڑنا ہی ناظرین یہ بزنس نہیں تھا، مچھلیاں پکڑ کے بیچنا۔ اگر آپ اس وقت کی آرکیالوجی کو دیکھیں تو یہ جو زبدی تھا یہ بڑے ڈیزائننگ قسم کی بوٹس بناتا تھا، اور اس کی بوٹس میں خداوند یسوع مسیح کا بھی ہاتھ تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے زبدی کے ساتھ مل کر بزنس کیا، اور جو بوٹس خداوند یسوع مسیح نے کشتیاں جو متعارف کرائی تھیں وہ اس وقت کی مہنگی ترین کشتیاں تھیں جو یہاں پر تھیں۔ اور زبدی کا جو بزنس تھا یہ بہت زیادہ یہ مالدار لوگ تھے، ان کے پاس اچھی ویل آف تھے یہ فیملی۔ سو ایک ریزن یہ ہے۔ تیسری ریزن یہ ہے کہ یہ با اثر لوگ تھے، یعنی جان جو ہے وہ اندر جو سنہیڈرن ہے، صدر عدالت ہے، وہاں تک اس کی ایزی سے رسائی ہے۔ اب یہ 3 چیزیں ہیں جو ان میں ان کی طبیعت میں تھوڑا سا مزاج جو ہے یہ بدل رہا ہے، اور یہ ہیومن ویکنیسز ہوتی ہیں کہ اگر میرا کوئی ایم پی اے بن جائے یا وزیر بن جائے تو وہ تو پتہ نہیں کچھ کرے نہ کرے میں پفڈ اپ ہو جاتا ہوں۔ یہ اس طرح سے شاید یہ ہیومن ویکنیسز ہوتی ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے شاید، کیونکہ یہ بھی شاگرد جو یہ ہماری طرح کے انسان تھے۔ انہوں میں ہوا ایک تو یہ فیل کر رہے تھے یسوع مسیح ہمارا کزن ہے، دوسرا یہ کر رہے تھے کہ ہم دولت مند ہیں، تیسرا ہم یہ کہہ رہے تھے۔ سو اس وجہ سے یہ لیڈ کر جاتے تھے، ڈومینیٹ کر جاتے تھے۔ سامریوں میں منادی کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اگر آپ سامریوں کو دیکھیں مقدس لوکا کے انجیل کے 9 باب کی 54 آیت میں، تو یہ دونوں کیا کہتے ہیں، خداوند وہ ایلیا کے دور میں بھی انہوں نے نہیں مانا تھا تو اس نے دعا کی تھی، آگ آ گئی تھی، تو اگر تو اجازت دے تو ہم بھی دعا کریں
تو آگ آ جائے. اور یہ جو ذہنیت ان کی بنی ہے وہ 3 ریزن سے بنی ہے جو میں نے بتا دی ہیں. دوسرا یہ بھی ایک اور واقعہ آیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بلے بلے ہونے لگی ہے تو یہ گئے اس کے پاس، کہتے ہیں کہ ہمیں ذرا دائیں بائیں ذرا منسٹر لگا لینا تاکہ ہماری پوزیشن بن جائے. انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کو نہیں سمجھا، لیکن کیونکہ یہ مالدار تھے اور دنیا میں ان کا نام بھی تھا، کام بھی تھا، سو یہ اسی کو ہی پروموٹ کر رہے ہیں. یہ بڑی دیر کے بعد یہ خداوند یسوع مسیح کی جو ڈیٹی ہے اس کو سمجھنے میں بڑی دیر لگائی ہے انہوں نے. اور اسی وجہ سے یہ جو فیصلے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں، جی آگ آ جائے اور یہ آ جائے، سو یہ فیصلے جو ہیں ان کی طبیعت کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ ہیں تو اہم ہیں دونوں، یعقوب بھی اور جان بھی. لیکن مزے کی بات یہ ہے، آخری باتیں میں 2 بتانے لگا ہوں جو ریپیٹ کرنے لگا ہوں. ناظرین، اگر ہم 3 یا 13 میں نہیں ہیں تو ہم مسیحی حلقے سے باہر ہیں. ہمارا شمار یا 3 میں ہونا چاہیے یا 13 میں ہونا چاہیے. نمبر 2، ناظرین، اگر خدا نے آپ کو برکت دے ہی دی، اگر آپ کا کوئی منسٹر بن ہی گیا یا آپ دولت مند ہیں یا آپ با اثر ہیں، تو یہ ساری کی ساری آنر، عزت، دولت جو بھی ہے ناظرین، یہ میری اور آپ کی نہیں ہے، یہ خدا نے، کیونکہ پرووربس میں لکھا ہوا ہے کہ عزت، دولت اور شہرت خداوند کی طرف سے ہے. سو اس لیے اگر خدا نے مجھے اور آپ کو برکت دی ہوئی ہے تو یہ میری اور آپ کی برکت نہیں، یہ خداوند دی ہوئی ہے. اس کو اپنے مقاصد کے لیے یہ نہ کہیں کہ ہمیں دائیں بائیں لگا دے، نہیں، ہم خداوند کے کلام کو اینڈ تک اپنے، جیسے انتھنی بھائی نے کہا ہے، اگر ہم سینٹ اینڈروز نہیں بنیں گے تو اس وقت تک ہم کلام کے منادی نہیں کر سکتے. اور اگر ہم یعقوب نہیں بنیں گے تو اس وقت تک ہم یسوع مسیح کو سمجھ نہیں سکیں گے، اور جو یسوع مسیح کو سمجھتے نہیں ہیں وہ سمجھا بھی نہیں سکتے. سمجھانے کی کوشش بھی نہ کریں، آپ کو سمجھ نہیں ہے تو پہلے سمجھیں پھر سمجھائیں. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں اور بڑی ہی بابرکت باتیں جو وسیم اللہ کوکر صاحب ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور یقیناً ہمیں اپنی زندگیوں میں ان باتوں کا اطلاق کرنا ہے تاکہ ہم خداوند کی قربت میں بڑھیں. ابھی آگے بڑھیں گے اور اینتھنی لیمل صاحب سے جانیں گے. سر، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، جو مقدس یعقوب ہیں ان کے تعلق سے خداوند یسوع مسیح نے انہیں گرج کے بیٹے کہا ہے، یعنی غصے کی وجہ سے، اور چونکہ جیسے ابھی ذکر ہوا ہے انتقامی جذبہ بھی ان کے اندر بہت زیادہ ہے، اس تعلق سے بھی ہماری رہنمائی فرمائیں. اور اس کے بعد جب ان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے تو کلام بیان کرتا ہے کہ یہ سب سے پہلا وہ شاگرد ہے شاگردوں میں سے جو شہید ہوا ہے. تو اس حد تک وہ خداوند یسوع مسیح سے پیار کرنے والا ہے. ایک وقت تھا کہ وہ جسمانی اپروچ کرتے ہیں، اپنی ماں کو بھی لے آتے ہیں کہ ہمیں پوزیشن دلوا دے، اور آج ایسی جگہ پہ آ گئے ہیں جہاں وہ اپنے آپ کو پیش کریں کہ انہیں قتل بھی کر دیا جائے، مار بھی دیا جائے، تو بھی وہ مسیح کی محبت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ذرا اس پہ روشنی ڈالیں پلیز. تھینک یو بھائی صاحب، بڑی اچھی باتیں جیمز یعنی یعقوب کے بارے میں. ایک میں جیسا کہ انہوں نے بتایا، اس کے نام کے معنی بیسکلی آرامی روٹ سے جائے تو بن من سن آف تھنڈر، گرج کا بیٹا. ایک چیز اور، یعقوب جو استعمال تھا نیو ٹیسٹمنٹ نے نیا نامہ میں، وہ اس کی گریک یونانی شکل میں استعمال کرتے تھے. اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یعقوب جو عبرانی کا یعنی جیکب کا، جو جیسا پیٹریارکس میں جیسا بھائی صاحب نے بتایا، وہ اس احترام کے باعث وہ یوز نہیں کرتے تھے. تو یہ زیادہ تر جو آپ کو نیو ٹیسٹمنٹ میں نام یہ گریک رینڈنگ میں ملتا ہے. جیمز کی میں بات، 4 جیمز ہیں بائبل میں، بائی دا وے ہم اکثر غلطی کر جاتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں زبدی کے بیٹے جیمز کی جو شاگرد تھے. ایک اور یعقوب ہے جو الفونس کا بیٹا ہے، وہ بھی شاگرد ہے. ایک جیمز ہے جس کا خط ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ہاف بردر آف جیزس یا کزن کہہ لیں. اور پھر آف کورس ایک اور ہے جو بڑا تھوڑا ذکر آتا ہے اس کا. یہ 4 ہیں جن کا ذکر آتا ہے. میں چاہتا ہوں تھوڑی سی ایک بیک گراؤنڈ دیکھیں میرے ساتھ. ایک خیال ہے کہ یہ بھی شاگرد تھا یوحنا اصطباغی کا. وہی بات ایکسپوجر کی. اگر آپ تھوڑا سا اس شاگردوں کے چناؤ سے پہلے جائیں، اور خاص کر جب یسوع ان کو مچھلیاں پکڑتے دیکھتا ہے، یہ دونوں خاندانوں کو، پترس کو اور یوحنا یعقوب، اور یہ سارے زبدی کے بیٹے بھی موجود ہیں. یہ پارٹنرز ہیں، مالکہ شریک ہیں ان کے ساتھ، بزنس پارٹنرز ہیں.
उससे पहले देखें, पहले जो इंटरेस्टिंग बात है, जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना इस्तबागी की तालीम चल रही है, उसका नाम फैला हुआ। देखिए वो छोटा सा एरिया था, अगर आप यरूशलेम को उस ज़माने में देखें तो आई थिंक 3-4 स्क्वायर किलोमीटर्स था, कुछ भी एरिया नहीं था। आपका यूहन्नाबाद शायद बड़ा है मेरे हिसाब से। तो खबर ऐसे जाती थी वो तो एकदम। दूसरा, मसीह ने मौजज़ात शुरू कर दिए हुए थे, और वो मौजज़ात की इंफॉर्मेशन न्यूज़ जा रही थी कि देखो ये सुने ये काम किया। तीसरी बात ये बड़ा क्लियर है कि वो इबादत खानों में भी बोलना शुरू हो गए थे, ठीक है। और ये तीनों चारों बातें क्लियर है कि अगर आप थोड़ा सा देखें तो वहाँ पर वो कश्ती में कलाम शुरू करता है, ठीक है। यानी एक मैं बात करूँगा कि इनकी तब्दीली में, याकूब की तब्दीली में एक बड़ी बात यह है कि वो कलाम को सुन चुका था, ठीक है। और ना सिर्फ कलाम को सुन चुका, मसीह की ज़ात से मुतल्लिका, यानी मौजज़ात भी हैं, इबादत खाने में जा रहा है, वहाँ पे वो कर रहा है। तो ये बड़ा क्लियर नज़र आता है कि ये विजिबली, जब तक देखें, जब तक आप हर कोई अगर अपनी ज़िंदगी की तब्दीली पर तवज्जो दे तो कलाम की अहमियत है ज़िंदगी के अंदर। जब तक वो, और ये चूँकि पाक रूह की तहरीक से कलम बंद है, इसलिए इसके अंदर तासीर है। यहूदी तसव्वुर बड़ा खूबसूरत है, उसमें ये है, वो कहते हैं कि जब खुदा बोला या बोलता है तो उसमें उसका दम है। मैं ज़रा तजर्बा करें, आप कैसे बोलते हैं, आप सांस खींचते हैं और आप बोलते हैं सांस निकलता है। तो ये बात है कि कलाम जब बोला गया, कलाम जब कहा गया, तो उसमें खुदा का सांस है, दम है, इसलिए जिंदा कलाम हम कहते हैं इसको। सांस खींच के नहीं बोल, ट्राई भी ना करना, एम्बुलेंस बुलानी पड़ जाएगी, उथू लग जाएगा, है ना। तो ये कलाम की तासीर है, और ये तब्दीली से पहले ये कलाम की तासीर, उसका असर इनकी ज़िंदगी में नज़र आता है, इसलिए वो एकदम रिस्पॉन्ड कर देते हैं। और जब भी कलाम हथौड़ा है, तलवार है, मतलब कलाम की इतनी आपको मेटाफर्स और तशबीहें मिलती हैं, तो ये कलाम की तासीर है जो उसके अंदर काम करती है। तो दूसरी बात, जब वो सुनता है, और इनको गर्ज के बेटे इसलिए कि इनकी टेम्परामेंट बड़ी तेज थी, मुंह फटते, पंजाबी में कहो मुंह फटते, एकदम एक्सप्रेस कर देना, ठीक है, एकदम। मैं इंग्लिश का कमेंट पढ़ा तो वो कहता है एक्सप्लोसिव एक्सप्रेशन, धमाका अंगेज अंदाज में, जल्दबाज एकदम। फिर ऑफ कोर्स वो इसलिए भी करते थे कि वो कहते थे यार भाई खुदा हमारे साथ है, मतलब जोश में कि भाई जैसे इन्होंने एलिया का जिक्र किया, तो उनका ख्याल था यार अगर खुदा हमारे साथ है फिर हमें किस बात का डर है, चलो जी चलिए, मतलब ये इनकी टेम्परामेंट थी। और फिर इसके बायस जब वो खूबसूरत बात ये क्या जो मुझे अच्छी लगती है, वो लिखा कि सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लिए। भाई साहब ने बैकग्राउंड दिए, बिजनेसमैन थे, पैसे वाले थे, ठीक है, सब कुछ छोड़ के। देखे पैसा लानत नहीं है, माजरत के साथ खुदा जब बरकत देता है ये बरकत है, लेकिन जब आप एक मिसाल, अब इतनी ताकत हो, इतना सब कुछ छोड़ दो। अब ज़कई ने क्या किया, जब मसीह को पहचान ली, क्या करता वो वापस क्या करता है, करता कि नहीं करता सब कुछ। मैं एक को जानता हूँ लाहौर में, जब तौबा की वो गए और जो कुछ गलत तरीके से पैसा लिया था, ये मैं ये सच्ची बात बता रहा हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का वाक़या है, वो जाके उन्होंने डबल वापस किया उनको, जब तौबा की उन्होंने। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, यानी छोड़कर सब कुछ मुड़ जाना। अब यहाँ पर वो जो धमाका अंगेज एटीट्यूड किधर गया, खत्म हो गया ना। ये खूबसूरती, वो साउल है, वो साउल जो मारने जा रहा है, जो साउल अजियत पहुंचाने जा रहा है, वो जब बदल जाता है तो वो क्या करता है, एकदम कन्वर्जन हो जाती है। आप निकी क्रूज के बारे में पढ़े, उसका चर्च है न्यूयॉर्क में, गुंडा था, ठीक है। मैं मिला हुआ पीटर चाओ को, वो भी सिंगापुर इस साइड पर काम, उसके बहुत ईगल मिनिस्ट्रीज है, वो भी अपने ज़माने में गुंडा था बेसिकली। अब आप देखें वो इतनी बड़ी ताकतें जब बदल जाती हैं ज़िंदगी में, तो ये चेंज, वो गर्ज का बेटा ख़त्म हो गया, वो एक क्या कहते हैं, एक मैं कहूँगा ह्यूमिलिटी आ गई। और एक लफ्ज़ है जिसको हम तर्जमा करते हैं हलीम उर्दू में, मीकनेस। ये गाली है यूनानी और रोमी कल्चर के अंदर। इसका मतलब है कि लो मैं, मतलब इसको अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि वो जंगजू लोग थे, ताकतवर थे। लेकिन जब इसका मतलब आप देखेंगे ना ग्रीक के अंदर, इसको बैकग्राउंड में जाए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसका ये मतलब है जैसे एक पहलवान है, वो गुजर रहा गली से और हम छेड़ते बच्चे उसको, तो मुड़ के वो स्माइल दे देता है,
दूसरे मानो कहता है वो कहता है कि मैं इसको ऐसे पकड़ के वहाँ फेंकूंगा, लेकिन मेरी ताकत है, इनकी ताकत नहीं है। यस, इसको हलीमी कहते हैं, वीकनेस है। तो वो जो गर्ज थी, वो जो पटाखा था, वो जो हंगामा था, शोर शराबा, वो तब्दील हो जाता है। तो ये बड़ी बात है। अग्रिप्पा बादशाह के दौर में कलाम बताता है, अमाल के 12 बाब में हम पढ़ते हैं कि इसको उसने कत्ल कराया, ठीक है। और ये शागिर्दों में से पहला शागिर्द है जो शहीद हुआ। और मसीहत के अंदर जब चर्च का आगाज़ होता है, स्टिफनस पहला है और ये दूसरा है जो शहीद हो गया। तो अब आप नोट कर लें कि वहाँ पर उसने अपना वो जो क्या कहते हैं, गर्ज का बेटा, वहाँ नहीं गर्जा वो, हाँ, है। तो ये खूबसूरती है, यही बात है जो मसीह के आने से, ज़िंदगी तब्दील होने से हमारे अंदर चेंज आ जाता है। वो ताकत, वो जो पंजाबी जब मांगा, वो जो आकड़ है वो ख़त्म हो जाती है। और मैं समझता हूँ दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द कन्वर्जन थ्रू द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। और इसके लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं, और खुदा वो अंदर सब चीज़ लेके आता है जिसके लिए हम चेंज हो जाते हैं। खुदा का शुक्र करते हैं याकूब के लिए। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत, बड़ी ही ज़बरदस्त बातें, और ख़ास तौर पे जो हिस्टोरिकली हमें इसका बैकग्राउंड पता चलता है, उससे हमें और ज़्यादा तक़वियत मिलती है कि किस तौर से ये पहले क्या था, और खुदावंद यीशु मसीह को जैसे ही इसने कबूल किया है उसके बाद इसकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आई हैं। ज़बरदस्त बातें। यकीनन नाज़रीन, आज आपने खूबसूरत इन बातों को सीखा है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीले से आप सब ने बड़ी बरकत पाई है, और अभी भी आपका कोई सवाल हो आपके जहनों में, यकीनन आप पूछ सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स डायल करें, ज़रूर हमें कांटेक्ट करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और इसी तौर से आपकी कोई दुआ या दरख्वास्त हो दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी हो ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स आप YouTube पे भी देख सकते हैं। YouTube पे देखने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें, और आप भी बरकत टीवी का हिस्सा बन सकें और बहुत सारे लोगों तक खुदा के कलाम को पहुंचाने का एक वसीला बन सकें। नाज़रीन, आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।